السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، کل ہم نے نورانی قاعدے کا تختی نمبر 1 مفردات پڑھا تھا اور الف سے لے کر یا تک ہم نے کل مکمل کیا تھا۔ جس حضرات نے ہمارا یہ لیکچر نہیں دیکھا، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلیے ہم اس سے آگے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز قاعدہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ایک پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور جو میں پڑھاؤں اس کو بالکل دھیان سے، بالکل توجہ سے سنیے۔ آپ کا ایک ایک ٹاپک انشاءاللہ کلیئر ہوتا چلا جائے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم اسٹارٹ کریں گے نقطوں کی پہچان سے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو نقطوں کی پہچان کرنی ہوگی، کون سے حروف کے نیچے کتنے نقطے ہیں، کون سے حروف کے اوپر کتنے نقطے ہیں، کون سے حروف کے بیچ میں کتنے نقطے ہیں۔ کل میں نے آپ کو یہ بتایا تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نقطے کون سے حروف کے نیچے کتنے ہیں اور اوپر کتنے ہیں، یہ آپ کو سب معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ حروف کی پہچان صرف اور صرف نقطے سے ہی ہوتی ہے۔ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ میری آپ سبھی حضرات سے ریکویسٹ ہے، جو میری اس ویڈیو پر نئے ہیں وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا روزانہ کا سبق آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ایک بھی سبق آپ کا چھوٹنا نہ چاہیے، کیونکہ اس قاعدے کے اندر یہ جو کورس ہم آپ کو کروا رہے ہیں، اس کے اندر پیچھے کا بھی ساتھ ساتھ آتا ہے، اور ہم پیچھے کا بھی آپ کو ریوائز اسی کے ساتھ ساتھ کروائیں گے۔ آپ کا ریویژن بھی ہو جائے گا اور آپ کا سبق بھی بآسانی چلتا رہے گا۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقطوں کی پہچان۔ با کا نقطہ، یہ دیکھو، یہ نقطہ جو نیچے رکھا ہوا ہے یہ با کا ہے۔ ایک نقطہ اگر کسی حروف کے نیچے ہوگا تو با کے نیچے ہوگا، سمجھ گئے؟ ایک نقطہ کہاں کے نیچے ہوگا؟ با کے نیچے ہوگا۔ آپ ذرا پیچھے دیکھ لیجئے، یہاں پر با ہے اور با کے نیچے ایک نقطہ ہے، یہ دکھ رہا ہے۔ با کے نیچے کتنا نقطہ ہے؟ ایک نقطہ ہے۔ اگر ایک نقطہ نیچے کسی حروف کے ہوگا تو یہ یاد رکھیے وہ با کا نقطہ ہوگا، اور اگر کسی حروف کے اوپر دو نقطے ہوں گے، اوپر کی بات کر رہا ہوں میں، اوپر اگر کسی حروف کے دو نقطے ہوں گے تو تا کے نقطے ہوں گے۔ کہاں کے نقطے ہوں گے؟ تا کے نقطے ہوں گے۔ دیکھیے یہ تا ہے اور اس کے اوپر ایک یہ نقطہ ہے اور ایک یہ نقطہ ہے۔ اور اگر کسی حروف کے اوپر 3 نقطے ہوں گے تو وہ تا کے نقطے ہوں گے، اور اگر کسی حروف کے اوپر ایک نقطہ ہوگا، اوپر، تو نون کا نقطہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھ لیجیے، دیکھیے ان دو نقطہ میں بہت کنفیوز ہوتے ہیں بچے، ایک نون کا نقطہ اور ایک با کا نقطہ۔ نون پہ بھی ایک نقطہ ہی ہے اور با پہ بھی ایک نقطہ ہے، ان میں کیا ڈیفرنٹ ہے؟ ناظرین، ان میں یہ ڈیفرنٹ ہے کہ با کا نقطہ نیچے ہوتا ہے اور نون کا نقطہ اوپر ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو، اس پوائنٹ کو آپ کو یاد رکھنا ہے، سب سے زیادہ کام آئے گا۔ با کا نقطہ نیچے ہوتا ہے اور نون کا نقطہ اوپر ہوتا ہے، اور جو نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں، نیچے 2 نقطے وہ یا کے ہوتے ہیں، اور جو اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں وہ تا کے ہوتے ہیں۔ اس کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ آپ کو یہ 2 پوائنٹ یاد رکھنے ہیں۔ اگر کسی حروف کے نیچے ایک نقطہ ہوگا تو وہ با ہوگا، اور اگر کسی حروف کے اوپر ایک نقطہ ہوگا تو وہ نون ہوگا، اور اگر کسی حروف کے اوپر 2 نقطے ہوں گے تو وہ تا کے نقطے ہوں گے، اگر کسی حروف کے نیچے 2 نقطے ہوں گے تو وہ یا کے نقطے ہوں گے۔ ان دونوں پوائنٹ کو آپ کو کلیئرلی یاد رکھنا ہی ہوگا۔ تو چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے کل
الف سے یا تک پورا الفابیٹ پڑھا تھا، اب ہم اسی کا ایگزام لیتے ہیں. وہی الفابیٹ وداؤٹ ترتیب لکھے گئے ہیں. یہاں پر دیکھیے پہلے تا لکھا ہوا ہے، پھر طوا لکھا ہوا ہے، وداؤٹ ترتیب لکھے ہوئے ہیں. اب ان کو آپ کو پہچان کرنا ہے کہ کون سا حرف ہے. تو چلیے میں آپ کو ریویژن کروا دیتا ہوں. میرے ساتھ دیکھیے، یہ میں نے بتایا کہ جس حرف کے اوپر 2 نقطے ہوں گے تو وہ کیا ہوگا؟ جس حرف کے اوپر 2 نقطے ہوں گے وہ تا ہوگا. تو یہ تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، ح، ہ، خ، قاف، ذال، ذا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال. اب ناظرین آگے چلیے. مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں دیکھیے. یہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ جو ٹاپک ہے وہ ریویژن کا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ مرکبات اور جو ملے ہوئے حروف ہیں، کون سا حروف کس طرح ملتا ہے، کون سا کس طرح حروف ملتا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اس کو بالکل دھیان سے سننا. قاعدہ اپنے سامنے رکھیے، اس کو بالکل دھیان سے سنیے. دیکھیے الف 3 شکل سے ہوتا ہے. الف کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ 3 شکلیں الف کی ہوتی ہیں. ایک تو الف ایسا ہوتا ہے، یہ سمپل الف ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ سمپل الف ہے. اور ایک الف ایسا ہوتا ہے اور ایک الف ایسا ہوتا ہے. یہ الف جو ہوتا ہے اگر اس میں ہم لام کو ملا دیں تو لام الف بن جاتا ہے، اور اگر اس میں بھی ہم لام کو ملا دیں تو یہ بھی لام الف بن جاتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو الف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. الف، الف، الف. با کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. اب دیکھو با بھی 3 شکلوں میں کس طرح لکھا جاتا ہے. با ایک تو ایسا ہوتا ہے اور با ایسا بھی ہوتا ہے جو جس حرف میں با ملاتے ہیں تو وہ ایسا بنتا ہے اور وہ ایسا بھی بنتا ہے. با کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. با، با، با. تا کی 4 شکلیں ہوتی ہیں. تا، 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 تا. جیم کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. جیم، جیم. ان کو دھیان سے دیکھنا ہے کہ کون سی شکل کس طرح ہے، کون سا جیم کس طرح بنا ہوا ہے، کس طریقے سے جیم بنا ہوا ہے. دیکھیے جو جیم بنا ہوا ہے یہ نیچے کا، یہ جو جیم بنا ہوا ہے، ہم اگر آپ کو اس کو یہاں دکھا دیں تو یہ دیکھیے جو جیم یہاں پر کلیئرلی دکھ رہا ہے کہ یہ ایسا ہی جیم ہے، اور اس میں اوپر کیا ملا رکھا ہے؟ الف ملا رکھا ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ جیم الف. آگے ہم بالکل آسانی سے آپ کو بتاتے رہیں گے، آپ کلیئرلی سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ دھیان سے سنیے. دال کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. دال، دال. عین کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. عین، عین، عین. فا کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. فا، فا، فا. اب دیکھیں فا کی 3 شکلیں، نیچے کی 2 شکلیں دھیان سے دیکھیے کس طریقے کا فا ہوتا ہے. کاف کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. کاف، کاف، کاف. لام کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. لام، لام، لام. میم کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. میم، میم، میم. نون کی 3 شکلیں ہوتی ہیں. نون، نون،
نون۔ ہا کی 4 شکلیں ہوتی ہیں، ہا 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 ہا۔ حمزہ کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، حمزہ حمزہ حمزہ۔ یا کی 3 شکلیں ہوتی ہیں، یا یا یا۔ ناظرین آپ کو اس کو بالکل دھیان سے پڑھنا ہے اور بالکل دھیان سے دیکھنا ہے کہ ہا کس کس طریقے سے بنا ہوا ہے، نون کس کس طریقے سے بنا ہوا ہے، با کس کس طریقے سے بنا ہوا ہے، تاکہ آپ کو ملے ہوئے حروف پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ سمجھ رہے ہو؟ تاکہ آپ کو ملے ہوئے حروف پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ چلیے آج کا لیکچر ہم یہیں پر سماپت کرتے ہیں، کل ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ حضرات جڑے رہیں ہمارے ساتھ، کوئی بھی ویڈیو آپ کی چھوٹنی نہ چاہیے۔ انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک ٹاپک کلیئرلی کرواتا چلا جاؤں گا اور آپ کو ایک ایک حرف سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ آپ حضرات جو ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی بلائیے، اپنے ساتھیوں کو بھی پکڑیے کہ قاعدہ پڑھیے، تاکہ آپ کے تجوید صحیح ہو جائے، تاکہ آپ کی جو ہے نا قواعد صحیح ہو جائے اور آپ قرآن کریم زبردست مع تجوید کے پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے بچوں کو سکھائیے، آپ اپنے گھر والوں کو سکھائیے، انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم ترتیب تجوید میں آپ کا قرآن کریم کرواؤں گا، اور قرآن کریم کو بھی مکمل اسی طریقے سے جس طریقے سے میں قاعدہ پڑھا رہا ہوں، مکمل قرآن کریم بھی اسی طریقے سے پڑھاؤں گا۔ تو چلیے کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔